चार मौजू होंगे जिस पे मैं मुख्तसर से अल्फाज में गुफ्तगू करूँगा। पहला, जो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इमरान खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए थी, उस हवाले से बात करूँगा। दूसरा मौजू है हमारा आज जो महंगाई और स्पेशली बिजली के बिल के ऊपर जो तबाही मची हुई है, हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। तीसरा, CCI का गलत फैसला और 90 डेज़ का इलेक्शन और उसके बारे में हमने पटिशन फाइल की है। और चौथा, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी और उनका आज फिज़िकल रिमांड किया जाना। लेकिन पहले सब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब के केस के हवाले से आज सारे दोस्तों को मालूम है कि तकरीबन 24 या 25 दिन कल हो जाएंगे वो उनकी गिरफ्तारी को। अब 24-25 दिन के बाद ये अगर बेल, जो कि यकीनन हम होपफुल हैं कि हो जाएगी, तो मुझे बताएं कि 25 दिन या 24 दिन जो उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया एक गलत फैसले के नतीजे में, तो वो 25 दिन की या 24 दिन की वो कंपनसेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही में ये केस चल रहा है, उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया है कि जो गलती नीचे वाली ट्रायल कोर्ट ने की है वो गलती मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हम ये सवाल करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई तो आप कर सकते हैं, उस गलती को ख़त्म तो आप कर सकते हैं। यानी कि जो फैसला आपकी नज़र में नज़र आ रहा है कि गलत है, जो आपको नज़र आ रहा है कि मुतासिब जज का फैसला है, जब आपको एक नज़र आ रहा है कि एक जज ने आपके यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी तस्लीम नहीं किया, उसने वकीलों को भी नहीं सुना, इमरान खान साहब के वकीलों को, उसने हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए, ये सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। और 950 दिन टाइम बार्ड है वो कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट विदाउट लॉफुल अथॉरिटी फाइल हुई है। ये सारे मौज़ूआत पे जब आप कन्विंस्ड हैं तो मुझे बताएं कि इतने दिन आपने अटक जेल में रखा हुआ है और वहाँ वकीलों को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी है। वकीलों को कहते हैं जी एक दिन मिलने की इजाज़त देंगे, 180 मुकदमात हैं। अब उसके अंदर अगर 50 वकील भी हों, 25 वकील भी हों, वो कहते हैं एक दिन में एक वकील आ सकता है पूरे हफ्ते में। तो मुझे ये बता दें, जेल मैनुअल को आप कहाँ ले जाएंगे, आप कानून को कहाँ लेकर जाएंगे, और हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ लेकर जाएंगे? हाई कोर्ट का फैसला लेके मैं खुद गया हूँ 1 से ज़ायद मरतबा, जेल सुप्रिटेंडेंट से बात की है, उसको दरख्वास्त भी राइटिंग में दी है और 4-4 घंटे इंतजार भी किया है। वो कहता मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिलने देता। आप जाएं चीफ जस्टिस को बता दें, आप कोर्ट्स को बता दें। ये तर्ज अमल जो है ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। और उसके साथ ये भी बता दें कि भाई जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि ये ज़मानत का जो केस है उसमें बेसिक से प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स देखे जाते हैं। आज 24-25 दिन होने के बावजूद उनका केस सुनवाई नहीं हो रही है और 5 दिन से सिर्फ सुनवाई हो रही है। और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं आज फैसला करने लगा हूँ 3 बजे जब वोट के गए, लेकिन 1 घंटे के बाद हमारे इंतजार के बाद हमें बताया गया कि नहीं जी मैं कल फैसला करूँगा 11 बजे। बहरहाल हमें तो अदलिया का एहतराम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब नाइंसाफ़ी नीचे आपके सामने नज़र आ चुकी है, जब नाइंसाफ़ी या इंसाफ का कत्ल आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है, तो आप कम से कम ऐसा करें कि नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए एक इंसाफ के इतना करें कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर पेंडिंग था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने खुद ये कहा कि जनाब हमें टाइम दे दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर ले, बाद में अपने आप फैसला करें। लेकिन जब आप टाइम लेकर आते हैं फिर आप उसको डिले करते हैं, और डिले बदनीयती की अपनी बुनियाद पर करते हैं ताकि वो किसी और केसेस में गिरफ्तारी डाली जा सके, या उनको किसी और केस में बंद किया जा सके, या उनके खिलाफ कोई और एक्शन किया जा सके। इस तरह की बदनीयतियाँ वो सारे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कर रही हैं। अफसोस से कहना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें मुलव्वस है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वकील कौन मिले हैं? वो वकील जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उनको लेकर आए हैं। यहाँ से आप इस नेक्सस को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गैर जानबदार है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा इस मौजू पे मैं मुख्तसर सी इतनी सी बात करना चाहता हूँ। अब हम आते हैं दूसरे मौजू पर, वो है हमारी महंगाई, बिजली, गैस
اور ہمارا ایک مڈل کلاس کے اوپر اور غریب آدمی کے اوپر ہونے والا ظلم. آج آپ دیکھ لیں جو بجلی کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مجھے بتا دیں کہ کام غریب آدمی کا بجٹ 25 سے 50 ہزار روپے کمانے والا آدمی کس طرح ایک سمپل اپنے گھر کے بجلی کے بل جمع کرا سکتا ہے. اور یہ فاشسٹ حکومت جو پیچھے شہباز شریف کی زیر قیادت مسلم لیگ نون, پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا, اس وقت میکسیمم کہتے تھے جی مہنگائی ہے 16 روپے کا یونٹ, آج 50 روپے سے آگے چلا گیا ہے. اور ابھی یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہاں جی بڑی مہنگائی ہوگی, ہم بھی شامل ہوں گے آپ کے ساتھ احتجاج میں. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو نو منتخب حکومت, نو منتخب نہیں, یہ جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے, یہ تو منتخب نہیں ہے. یہ تو بھائی ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ الیکشنز کرائیں چلے جائیں. بارودی سرنگ تو آپ لگا کر گئے ہیں کہ یہ جی CCI کا فیصلہ کر کے پہلے مردم شماری کریں پھر الیکشن میں جائیں گے. لیکن آپ بتا دیں آج تو جو میٹر ریڈنگ ہوئی ہے وہ تو پچھلے بلز کے حساب سے ہوئی ہے, پچھلے جو یونٹس ہیں اس کے حساب سے ہوئی ہے. جو پیچھے اسحاق ڈار اور آپ کی حکومت لگا کر گئی ہے یہ اس کے اوپر ٹیکسز, اس کے اوپر ہوئی ہے. اور یہ تو ابھی جو 5-5.5 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں اس کا تو ابھی آگے آئے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ ظلم جو آپ ڈھا کر گئے ہو, آج ان کی پرانی لیڈرشپ کے چل رہے ہیں قصے کہ جناب جب آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ ان کو یہ بجلی کا بل دکھاؤ, آپ ان کو گیس کا بل دکھاؤ. اور یعنی جو گیس کا بل تھا وہ ڈبل ٹرپل پہ چلا گیا ہے, اور بجلی تو آپ کے قریب سے نہیں گزر سکتی. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرا گھر کے 3 پورشن ہے, ایک پورشن میرا خالی ہے. جو پورشن میرا خالی ہے اس میں کوئی نہیں رہتا, اس کا بل 20,000 روپے آیا ہے. 20,000 بل اس کا آیا ہے جو پورشن میرا خالی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ بھائی خالی ہے, میں نے الگ سے اس لیے لگوایا تھا کہ 3 پورشن ہے 3 میٹر لگا لوں, یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو بل کم آئے گا. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی میٹر لے لینا ہی آپ کے لیے جرم ہے, تو آپ عام آدمی کا کیا آپ ازالہ کریں گے. اور آج پاکستان میں جو پوزیشن ہو چکی ہے, جو مہنگائی ہو چکی ہے, کہتے تھے پچھلا پورا سال 16 مہینے پہلے چیختے چلاتے تھے کہ جی مہنگائی ہے, مہنگائی مکاؤ مارچ کے لیے مریم نواز اور یہ سارے لیڈر سو کارڈ حمزہ شہباز یہ لے کر آتے تھے, یہ آپ کے سامنے یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ جناب مہنگائی ہوگی ہے, مہنگائی ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں, ریاست کی بجائے ہم سیاست کی بجائے ریاست بچانے آئے ہیں. بھائی آپ نے تو اپنے بوریا بستر اٹھایا, اسحاق ڈار, شہباز شریف, یہ جو جوکرز تھے وہ جا کے لندن میں بیٹھ گئے. بھائی مسائل تو آپ نے اور میں نے سہنے ہیں جو ہم سہ رہے ہیں اس پاکستان میں, اور ہم مڈل کلاس نے, ہمارے غریب طبقے نے, ہمارے لوگوں نے, غریب تو اب بیچارے کی زندگی اجیرن ہو گئی, جو مڈل کلاس تھی وہ ختم کر دی ہے ہم نے, مڈل کلاس تو رہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ لندن میں عیاشیاں کریں گے اور ہم غریبوں نے بھگتنا ہے ایک چلتے ہوئے نظام کو, چلتے ہوئے ملک کو, جہاں 6.1% GDP تھی. ان کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں, یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں پچھلے سال اور آج کے. یعنی جس وقت خان صاحب کو ہٹایا 6.1 GDP تھی, چلتا ہوا ملک, چلتا ہوا نظام, اور اس کے اندر 2 سال کورونا کے بھی بھگتائے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود آج جب یہ گئے ہیں, ان کے بقول ان کے پچھلے سال کی جو کارکردگی تھی 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو میں جائے گی. یہ ہے ان کی کارکردگی. اور $24 بلین کے ریزرو تھے جو آج مانگے تانگے کے $4 بلین آپ کے پاس رہ گئے. اور جو وہ افلاطون ہم لے کر آئے تھے اسحاق ڈار کی صورت میں, اس نے کہا میں ابھی پہنچا نہیں ہوں, تو جناب ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا, 50 روپے نیچے آ گیا, میں اس کو 100-150 روپے پہ لاؤں گا. اور آج کیا کیفیت ہے, 170-178 میں فلکچویٹ کرتا تھا, آج 320-325 پہ نہیں مل رہا. اور آج آپ کی جو پوزیشن پیٹرول کی ہے 138 روپے جب ہوا تھا یا 150 روپے تک پہنچا تھا, انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اتنا مہنگا پیٹرول, اور آج آپ کو تقریباً 292 پلس میں آپ کو پیٹرول چلا گیا ہے. اور آگے بتایا جا رہا ہے, یہ بھی خود بتا رہے ہیں کبھی 40 روپے اور بڑھے گا. یہ بھی یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے لوگ بتا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے. اور آپ کو DGISPR کی رپورٹ بھی یاد ہوگی, آج ہی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جناب حکومت چینج ہو گئی ہے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں آج ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جناب آج تو 16 مہینے کے بعد ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. یہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے,
اس لیے کہ نیشنل سیکورٹی آج ایٹ رسک ہو گئی ہے. جب آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوں گے، جب آپ کے پاس غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، جب افراتفری ہوگی، جب لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے، جب لوگوں کی ایک آس امید ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جن لوگوں کی ایک امید کی کرن جہاں ہوتی ہے امید ختم ہو جاتی ہے. اور آج امید کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو 100 کارڈ آپ افلاطون لانے تھے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 16 مہینے کا تجربہ کر لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب نئے افلاطون ہم لے کر آئے ہیں، یہ جو ایکسٹینڈڈ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ آپ کے مسائل حل کریں گے. بھائی یہ کبھی کوئی افلاطون اس طرح کے مسائل حل کرنے والے ہوتے تو پھر ہمارے آئین کے مطابق یہ الیکٹڈ، یہ ڈیموکریٹک نارم یا ڈیموکریسی یا جمہوریت نہ ہوتی. بھائی جو لوگ جس کو چاہتے ہیں، پی ٹی آئی اور خان صاحب کو، جس کی آج تمام پولز آپ اٹھا لو، کل کا آپ الیکشن بھی اٹھا لو آپ کے پی کا، اس کے باوجود کہ ساری لیڈرشپ پابند سلاسل ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے، یا عمران خان وائس چیئرمین ہمارے سارے کے سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میکسیمم سیٹیں لی ہیں. یہ ہے وہ ریفرینڈم جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ الیکشن نہیں کراتے اور الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں. اب یہ میں اس بات پہ یہ بات مہنگائی والے سبجیکٹ پہ بات کر کے، آج بھی ہماری فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، ہمارے کارخانے بند ہو گئے ہیں، ہماری ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے. اور نہ صرف روزگار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو مہنگائی اتنے عروج پہ چلی گئی ہے، لوگوں کو سروائیو کرنا مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے 12% کی مہنگائی تو بہت مہنگائی تھی پچھلے سال، آج 38% پہ چلی گئی ہے. لیکن اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم نہ کیا، اس انسرٹینٹی کو ختم نہ کیا تو یہ 38% 78% پہ چلی جائے گی. اس کا بہت بڑا لاس ہوگا. اور پچھلے سال تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ 0.5% سے لے کر 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا، لیکن آپ نے 16 مہینے کی افلاطونوں کو لا کر کے اس کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا. سابق ڈیفنس منسٹر کہتے تھے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے. آپ نے $1 بلین دھو کے لے لیا، آج $1 بلین اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کا ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ کو ڈیلے کیا ہے. تو آج بھی ہمارے مقتدر طبقے، حلقے، انسٹیٹیوشن، اسٹیک ہولڈر، جمہوری طاقتیں، سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہم نے 25 کروڑ عوام کو زندہ رکھنا ہے، ان کو فوڈ دینی ہے، ان کو امپلائمنٹ دینی ہے. اس کا واحد حل اس بے یقینی کو ختم کریں. آپ الیکشن اناؤنس کریں 90 ڈیز میں، پہلے ہی آپ 15 دن ضائع کر چکے ہیں. 90 ڈیز کا الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد آپ ان کیئر ٹیکر کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ وہ آئے ہیں الیکشنز کرائیں، اور الیکشنز کے علاوہ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. اور الیکشنز کرائیں گے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو وہ ان مسائل کا حل کر سکے گی. اگر اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی، آپ نے اس جبر اور خوف کی فضا کو کنٹینیو رکھا، آپ نے کریڈیبل الیکشنز نہ کرائے، آپ نے اس الیکشنز کو ڈیلے کیا، تو جو تباہی ہم اس 15 دن میں دیکھ چکے ہیں، پچھلے 16 مہینوں میں دیکھ چکے ہیں، تو یہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، یہ بڑھتی جائے گی. اس کا حل یہ نہیں ہے. حل اس کا ہے وہ گورنمنٹ آئے جس کو لوگ ووٹ دیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں، وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائے اور ان پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرانے کی پوزیشن پہ ہو. کون مجھے بتائیں انٹرنیشنل لیول کی جو ملک ہوگا یا انٹرنیشنل لیول کی پالیسی یا سرمایہ کار